دوسری بات یہ کہ یعنی پاؤں پھیلانا نماز میں، دونوں پاؤں پھیلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف اصل ہے کہ آدمی کو حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے استو، آج بھی آپ دیکھیں کہ ائمہ بہت سارے علماء کہتے ہیں استو، ٹھیک ٹھیک کھڑے رہو، واعتدلوا، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو، بیلنس کھڑے رہو، یہ نہیں کہ پاؤں پھیلا کے آدمی کھڑے رہ رہا، بیچارہ ایک آدمی اس کے ساتھ ثواب مل جاتا پہلی صف میں وہ بھی آ جاتا، اس کی بھی جگہ قبضہ کر کے پاؤں پھیلا کے ٹھہرا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو قبضہ کرنے آیا مسجد کے جگہ کے اوپر، گھر پہ جگہ نہیں ہے تیرے، کیوں آ رہے ہیں اسے کیوں کرتا ہے؟ تو اس طرح سے پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا کندھوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ کندھے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کندھے نہیں ملنا چاہیے۔ آپ پاؤں اس میں پھیلاؤ گے آپ رکوع میں کیسے جاؤ گے؟ پھر ویسے ہی رکوع میں بیلنس فیل ہو جائے گا آپ کا۔ پھر رکوع میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ لیتے ہیں، پھر صف سے قدم نہیں مل رہے۔ تو آپ ایسا کچھ مت کرو کہ جو ہماری دعوت کے لیے یعنی تنقید کا ذریعہ بنے، وہی کام کرو جو ثابت ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، دیوبندی یا دوسری مسجدوں میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ آئے ایک دم پاؤں پھیلا ہے، ایک دم ایسا ہاتھ بھی اور سر ایک دم ایسا، وہ لوگ خود کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایک دم ایسا ہے۔ اور واقعی لگتا بھی اسی دیکھ کے اس کو ایک دم یعنی تکبر کے ساتھ میں پاؤں پھیلا کے ہے کوئی تمہاری مسجد میں بتاؤ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ادب سے ٹھہرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بھائی ڈرے ہو کہ میں کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں، وہ ان کی ٹکر پہ کھڑا ہے، یہاں پہ ہے کوئی رفع الدین سے روکنے والا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی ضد پہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔